على ما نواه آباؤنا ومشايخنا في قراءتهم اللطيفية، خصوصا أبويا السيد أحمد محمد علوي المالكي، وعلى ما نويناه جميعا من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد اللهم إنا نسألك يا الله، يا لطيف 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 يا
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد وسيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة وسلامة لدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ورياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل المقصود. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه
وزج بي في بحار وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي سر حقيقتي وحقيقته جامع عالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني الله الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا صلى الله عليه وسلم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال كتاب النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا أن تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره فإنه يؤدى منه شطره. عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرأ بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقال حفصة ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر فقالت بلى فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب صل علي أقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. عن أنس رضي الله عنه قال لو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة إذا تزوج البكر أقام إذا تزوج البكر
aqama indaha sab'an wa idza tazawwaja ath-thayyiba aqama indaha thalathan. An Asma radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li dhurrah fahal alayya junah in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini فقال المتشبع بما لم يؤطى كلابس ثوبي زور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناطق وغير فراش فكنت أعلف فرسه فأستقي الماء وأخذر ضربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبر فكان يخبز ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارة لي من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخي فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار ودعاني ثم قال يحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابي فأناخل أركب فاستحييت منه وأردت غيرته فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخدامي يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى إذا كنت فإذا كنت عليها ربي قالت فقلت من أين تعرف فقال أما إذا كنت أني راضية فإنك تقولين لا وربي فإذا كنت عليها ربي قلت لا وربي إبراهيم قالت قلت أهل والله يا رسول الله ما أقدر رواية. نعم أن أقبح أتركك ابن آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي وكنت أتقون على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمى قال الحمو الموت. نعم. Jadi Nabi iyakumul dukhul ala nisa. Iyakumul dukhul ala nisa. Hati-hati kata Nabi, kalian masuk ke perempuan.
tentu yang bukan mahram. Di riwayat lain Al-Imam At-Tirmizi beliau mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Kata Nabi, jangan sampai laki-laki dan perempuan berduaan. Karena yang ketiga pasti laki-laki. Jadi apapun alasannya tetap harus ada batasan. Tetap harus ada batasan laki-laki dan perempuan. Walaupun murid dan guru misalkan kadang untuk kebablasan. Ya. Oh ini guru aku. Ya, tapi gurunya masih punya syahwat. Gurunya masih manusia. Ini kan yang namanya setan itu ia jadi minal insan majrad dam, kata Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi lagi jalan sama Siti Sofiyah. Siti Sofiyah lagi mengunjungi Nabi lagi iktikaf. Ini hadis di Bukhari Muslim. Akhirnya sama Nabi, Siti Sofiyah diantar karena kelamaan ngobrol sama Nabi di masjid kemalaman, diantar sama Nabi untuk balik ke rumahnya. Gelap kan? Nah, tidak kelihatan Nabi dengan perempuan, siapa itu perempuan. Akhirnya lewat dua orang dari Al-Ansar, mengucapkan salam sama Nabi dari jauh, dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Pas dipanggil sama Nabi, kata Nabi, innaha Sofiyah. Ini nih yang sama aku, Sofiyah. Itu cuma. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Mereka berdua mengucapkan ya Rasulullah, tidak mungkin kami seuzon sama antum. Begitu. Tidak mungkin seuzon sama Nabi. Kata Nabi tetap inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Setan itu seperti apa? Lengket nempel kepada manusia seperti aliran darah. Di mana ada darah di situ ada setan. Istilahnya begitu. Saking dekatnya dengan manusia. Nabi tetap takut mereka terlintas pikiran jelek dan yang disuuzoni bukan sembarangan orang. Nabi Muhammad SAW bahaya kan gitu. Nah, jadi sama Nabi dijelaskan. Ini janganlah kita beralasan, oh aku gurunya, aku ininya, jangan. Namanya setan itu pasti punya cara untuk menggoda. Kalau sampai perempuan berduaan dengan laki-laki, nah, maka lihat, kita dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang mengherankan. Banyak guru sama murid kan begitu. Guru sama murid. Karena tadi terlalu bebas. Oh biasa. Akhirnya terjadi yang luar biasa. Terjadi yang di luar otak, yang di luar nalur manusia. Kenapa? Karena nganggap enteng. Oh biasa. Oh ini murid. Murid tadi perempuan masuk ke kamar. Gurunya di kamar. Bahaya. Mending sekalian dikawini, selesai jadi begitu. Iya. Jadi iyakumuddukhula 'alan nisa. Kata Nabi, hati-hati kalian jangan masuk sembarangan. Tidak boleh berduaan dengan perempuan. Berkata seorang dari Al-Ansar, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar alhamu?" Qala alhamu al-mautu. Kata Nabi, tetap bahaya, kematian. Ipar itu adalah kematian. Artinya kebanyakan orang itu, kata Nabi, nganggep entengnya oh ini ipar, oh ini sepupu, oh ini masih keluarga, padahal keluarganya Mindo 3 misalkan, bukan Misan, bukan Mindo, bawah aja lagi, iya, tapi dia ngomong anggap keluarga, ini tak boleh kata Nabi, alham al-maut. Jadi di sini malah letak harus kita hati-hati, letak di mana kita anggap itu biasa, nah, itu harus lebih hati-hati. Nah, betul. Ibn Mas'ud. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم فإذا فلا يطرق أهله إليه يطلب النبي
قال إذا دخلت ليلة فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة فتمتشط الشيء. Nah, ini sering pernah kita sebutkan, akhlak Nabi Muhammad SAW, adab Nabi. Jangan sampai mendatangi perempuannya di malam hari, nggak boleh. Maksudnya ini untuk dulu. Dulu itu perjalanan jauh, lama misalkan berangkat, nggak balik-balik. Nah, balik nyampe malam, jangan masuk malam-malam. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau selalu metode setiap pulang dari safar, dari pergian beliau, baik itu di perpergian untuk peperangan misalkan, itu pasti dikirim dulu sama Nabi 2 orang untuk mendahului pasukan, biar lebih cepat nyampe ke Madinah, memberi kabar. Sudah, kayak di Badar, Nabi kirim Zaid bin Harithah, dengan siapa satu lagi, lupa fakir. Itu dikirim sama Nabi. Zaid datang ke Madinah, alhamdulillah Nabi menang. Nah, berarti kan istri-istri sahabat dan istri-istri Nabi tentunya bisa memperkirakan, oh Nabi berarti kurang lebih 3 hari 4 hari lagi nyampe Madinah. Jadi mereka siap-siap, mempersiapkan diri mereka. Disebutkan nama Nabi bahkan, hatta tastahidda al-mughibah. Jangan kalian masuk di waktu malam. Sampai si perempuan yang lama ditinggal suaminya tadi tastahid, merapikan badannya. Nabi tidak malu-malu nyebut. Maksudnya ini kan syariat. Kata Nabi, tastahid maksudnya ada beberapa tempat yang harus dipotong bulunya, harus dihilangkan. Itu kata Nabi, biar. Watam tashid asyaithah. Biar yang rambutnya berantakan, masih belum bersampo, bonding macam-macam itu kan, biar rapi-rapi. Itu akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Di hadis lain disebutkan, la taliju 'alal mughayyabat atau 'alal maghibat fa inna syaitan yajri min adam majrad dam. An Jabir an Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pernah masuk ke istrinya malam. Wa indaha imra'atun tamshutuha. Nah, istrinya Abdullah bin Rawaha lagi sama temannya perempuan juga, lagi nyisirkan. Fadhannaha rajulan, dikira Abdullah bin Rawaha itu adalah perempuan, adalah laki-laki. Langsung dikeluarkan pedang, disembelih. Yang dulu tidak baca umum. Abdullah bin Rawaha masuk ke rumah malam. Dilihat istrinya lagi berdua. Ada orang lagi nyisir rambut istrinya. Dikira Abdullah itu laki-laki. Udah pakai pedang. Taunya itu perempuan. Maksudnya perempuan sama perempuan lagi nemenin, cuma lagi nyisir. Dzukira dzalika lin Nabi, disebutkan cerita itu kepada Nabi, akhirnya itu dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan sampai, tapi ini tentunya untuk zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah tahu kapan balik, kapan ini, jadi perempuan bisa siap-siap. Ini anjuran Nabi biar al-mawaddah warahmah itu selalu langgeng hubungannya. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu talaqam ra'ata hiya idul ala ahli Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra thumma yumsi hatta tadhura thumma tahidu thumma tadhura thumma insa amsaka ba'du wa in sa'atallah Allah an yamassa fatilka idda
Nah, jadi ini tetap sah. Kalau di madhab Imam Syafi'i haram mencerai istri ketika dia lagi haid, cuman tetap sah jatuh talaknya. Ini Abdullah bin Umar mencerai istrinya lagi haid istrinya. Umar cerita ke Nabi, kata Nabi perintahkan dia untuk merujuknya. Kemudian setelah dirujuk sampai suci, pas suci pengen dia ceraikan kata Nabi. Nah, ini ulama khilaf di sini. Madhab Imam Syafi'i mengatakan perintah Nabi untuk merujuk istri ini itu tidak wajib, akan tetapi hanya sunnah. Hanya sunnah perintah untuk merujuk istri ketika suami tadi menceraikan istrinya lagi lansangan. Istrinya lagi dalam keadaan haid. Bininya lagi haid. Jadi pas bini lagi haid dicerai sama laki. Di madhab Imam Syafi'i sunnah untuk dirujuk. Sunnah untuk dirujuk. Itu namanya kalau di kitabun nikah tolak bid'i. Jadi tolak itu ada dua, ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunni, tolak di masa yang dihalalkan atau dimubahkan oleh syariat. Tolak bid'i itu adalah tolak yang haram. Jadi haram suami menceraikan istrinya lagi haid, cuman tetap jatuh talak. Talaknya tetap jatuh, cuman talaknya jadi haram. Tolak kan bukan haram, mubah. Kapan tolak itu haram? Ketika bininya lagi haid. Abdullah bin Umar sama Nabi diperintahkan untuk merujuk istrinya. Rujuk istrimu sampai dia suci. Kalau dia udah suci, silahkan kau mau ceraikan dia. Kenapa alasannya kata ulama? Iddahnya lebih panjang. Iddahnya lebih panjang. Ketika perempuan dicerai waktu dia masih haid. Mulai itu iddah. Kalau dia haidnya misalkan 15 hari. Belum dihitung itu. Belum dihitung. Sampai 3 kali suci. Masih kosong. Maksudnya hitungannya itu kan 3 kali suci. Nah, berarti 15 hari di masa haid itu udah dihitung. Kapan mulai hitungan? Suci pertama, haid, suci kedua, dua kuru, haid, suci ketiga, habis suci ketiga, masuk masa haid, selesai iddahnya. Nah, kalau dia dicerai, jadi misalkan begini, dia dicerai tanggal 1 Januari. 1 Januari sampai tanggal 15 Januari dia haid. Haram itu suami mencerainya. Cuma jatuh talak. Kapan dihitung iddahnya? Dari 1 sampai 15 Januari itu udah dihitung iddah. Belum mulai iddahnya. Cuman dia udah statusnya dicerai suaminya. Iddahnya belum mulai. Tapi maksudnya belum mulai itu udah masuk masa iddah, makin panjang masa iddahnya. Kapan dihitung? Tanggal 16 Januari dia suci. Dihitung tuh. Sampai akhir Januari. 1 Februari dia haid lagi. Berarti 1 suci. Kan 3 kali suci perempuan tuh. 1 suci. 1 Februari haid lagi sampai 15 Februari. Belum dihitung. Oke, tanggal 16 Februari dia suci sampai akhir Februari haid lagi 2 kali suci. 1 Maret dia haid sampai 15 Maret. 16 Maret dia suci sampai akhir Maret dia berarti suci ketiga. Habis suci ketiga masuk dia haid yang keempat, selesai masa iddahnya. Berarti ada penambahan sebelum masa suci yang pertama. 1 Januari sampai 15 Januari tadi. Setengah bulan. Itu kelamuan. Nah, jadi tidak boleh mencerai istri di masa dia lagi haid. Tadi alasannya. Karena nambah. Misalkan dia mencerainya tanggal 5 Januari. Berarti nambah 10 hari. Atau di tanggal 2 Januari nambah 13 hari. Masa iddahnya itu nambah 13 hari. Nah, makanya tidak dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena masa iddahnya lama. Kesian dia nunggu iddah. Kan iddah itu banyak hukumnya. Tak boleh keluar, tak boleh dandan, tak boleh ini macam-macam. Ketat hukumnya dari Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran jelas hukum iddah itu perempuan tak boleh keluar, ini macam-macam.
Itu makanya diharamkan sama Nabi, haram mencerai istri pas dia lagi haid. Cuman tetap tolaknya jatuh. Artinya tetap sah tolaknya walaupun jadi haram. Ini hadis sunnah. Sunnah merujuk ketika dia lagi haid, terceplos nolaknya. Memang aslan dalam syariat tidak dianjurkan cepat-cepat mengucapkan kalimat cerai. Kan begitu. Jangan dikit-dikit marah sama bini langsung kau aku cerai, kau aku cerai. Itu macam jadi senjatanya. Bahkan jadikan kalimat cerai itu tidak pernah diucapkan. Jangan sampai kita Agus lebih marah pas bini kita ngomong kalimat cerai, kita marahi. Jangan sampai keluar. Betino besok cepat. Betino cepat dikit-dikit. Cak lemak ni yang jadi janda tu. Itu. Cepat dikit-dikit ngomong cerai ke aku, cerai ke aku, cerai ke aku. Betino cepat mancing. Laki harus bisa nahan, sabar, bisa nahan emosinya. Jangan sampai terpancing dengan omongan cik itu. Malah marahi dia. Marahi dia dengan dia mengucapkan kalimat cerai. Itu. Jangan sampai kalimat cerai diucapkan. Karena kalau lanangnya ngomong, iya kau aku cerai, jatuh talak. Satu. Dengan omongan, iya kau aku cerai, jatuh talak satu. Alhamdulillah. Nah. Anna ibnatal Jawn udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadahu biha wala ta'ud billahi faqala laha usti tu'ajidu bi ahlik. Hasbuk. Al-Malikah. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. Nah, aduh.
Ajidu minka hasbuk. Nah, ba'du. Nah, jadi ini cerita istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi memang yang namanya betina. Dan lihat sabarnya Nabi luar biasa. Jadi ini riwayat kurang apa? Agak ada sedikit kesalahan. Cerita atau riwayat yang lebih kuat Zainab bukan Hafsah. Jadi Nabi mampir ke rumah Zainab binti Jahash, istri Nabi. Lama Nabi di rumah Zainab. Cemburu Sayyidah Aisyah akhirnya. Istri Nabi ini ada dua kelompok, ada dua grup. Geng pertama Siti Aisyah, Hafsah, Saudah, sama Sofiyah. Geng pertama ini Aisyah, Hafsah, karena bapaknya Abu Bakar dan Umar. CS juga Saudah ini yang dinikahi sama Nabi setelah Khadijah sebelum Aisyah, istri kedua Nabi. Tua udah Nabi. Kayak Saudah ketika mau dicerai sama Nabi, kata Saudah, ya Rasulullah jangan ceraikan aku, cuman jatah malamku aku berikan ke Aisyah. Aku tak butuh lagi sama laki-laki. Ya udah tak butuh lagi sama anak. Cuman yang dia pengenkan nanti di surga tetap jadi istri Nabi Muhammad SAW. Jangan ceraikan aku, cuman jatah malamku aku hibahkan ke Aisyah. Jadi setiap Aisyah dapat 2 malam. Karena satu geng. Yang keempat Sofiyah. Geng pertama. Geng kedua Zainab binti Jahash, Ummu Salama, Juwairiyah, Romlah, itu sisanya. Nah, itu geng kedua. Jadi ceritanya ini Nabi lagi di rumah Siti Zainab binti Jahash. Zainab ini yang paling dicemburi sama Siti Aisyah. Kenapa? Karena istilahnya ya karena bukan geng yang sama. Kemudian Zainab ini sama-sama Quraisy, nisan Nabi, sama-sama cantik, istilahnya sama-sama pintar, macam-macam. Kelamuan Nabi di rumah Zainab. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, di mana Nabi Muhammad? Nabi di rumah Zainab. Oh, kata Nabi. Ngapa lamunian? Ada yang nyampe. Biasa ada yang nyampe kan. Oh, dapat di rumah Zainab ada yang ngasih hadiah okah min asal. Makanan dari madu. Dari madu. Nabi senang minum-minum madu, senang Nabi Muhammad. Akhirnya sekongkol. Aisyah sama Hafsah sama Saudah dan Sofiyah. Nanti kalau Nabi habis dari rumah Zainab ke rumah kamu, omongi, Rasulullah tadi antum minum apa? Apa baunya tak lemak? Ini hadis Bukhari Muslim. Sekongkol istri-istri Nabi. Soalnya Nabi paling tak demen bau tak lemak. Jadi Sayyidah Aisyah tahu, biar apa ngerjain Siti Zainab. Akhirnya Nabi ke Saudah. Saudah ngomong, ya Rasulullah, apa bau yang aku dapat? Kenapa kata Nabi? Tidak enak baunya Rasulullah. Kata Nabi, aku minum madu cuman. Mungkin madunya kata Siti Saudah, jarasat nahluhu al-irfid. Oh berarti kan madu ini kan tergantung, tawonnya tergantung yang dia makan, yang dia isep. Yang dia isep itulah jadi madu. Berarti baunya itu dari bunga yang tak lemak ya Rasulullah. Tawon tadi itu, dari makan buah yang tak lemak, makanya jadi madunya baunya tak lemak. Nabi habisnya ke rumah Sofiyah, ngomong cik itu juga. Nabi ke rumah Hafsah, ngomong cik itu juga.
sekongkolan istri-istri Nabi Muhammad SAW dihadapi sama Nabi dengan otak yang dingin. Padahal kalau Nabi tahu, oh, marah kalau nak marah. Bukan ni, dah Nabi dah ngomong kurang ajar kamu sama aku ni Rasulullah dah. Karena ini memang tabiat perempuan. Cemburu itu pasti ada. Tapi tidak mampu, Nabi sudah tahu. Mereka sekongkol ngerjain Siti Zainab. Akhirnya Nabi balik lagi ke Zainab nawai lagi, Nabi tak kalah. Dah kata Nabi, itu baunya tak lemak katanya. Padahal tidak kata bau. Nah, fadal. Nah, jadi dari hadis tadi, jadi ada Zat Barirah. Barirah ini perempuan yang sohbah, nabtiyah, mantan budak. Barirah ini. Suaminya Mughith namanya, mantan suaminya. Udah mantan suami kan. Suami ini pengen balik lagi ke bini Barirah. Dikejar-kejar. Di mana Barirah di belakang ada mantan suami yang Mughith tadi nangis. Minta balik lagi sama bini. Jadi ini ada di zaman Nabi. Nangis pengen balik ke bini. Sampai wadumu tasilu ala lihyatihi. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas, nangisnya tadi nangis nianat sampai jenggotnya itu basah, entak baju mata tadi. Pengen balik ke Barirah. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughith Barirah wa min bughdi Barirah Mughithan. Abbas, kau heran tak nyingok cintanya Mughith ke Barirah dan nyingok bencinya Barirah ke Mughith. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Yang si lanang cintanya kata Nabi, yang betina ni bencinya nama lanang itu. Kau heran tak wahai Abbas? Akhirnya Nabi ngomong ke Barirah. Barirah ni khidmat sama Nabi, termasuk pembantu Nabi Muhammad. Maka Nabi, lau raja'ti. Janganlah apa kau rujuk sama dia Barirah. Barirah ni pintar. Ya Rasulullah, perintah apa ini? Bukan, kata Nabi, bukan perintah. Tak murni, kalau Nabi udah merintah, harus. Kan itu. Kalau Nabi udah merintah, siapapun itu, ketika Zaid bin Harithah ingin Nabi nikahkan kepada Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini sebelum jadi istri Nabi, jadi istrinya Zaid bin Harithah. Zainab bintu Jahash, ibunya itu namanya kalau salah Atikah, Quraisyiyah, punya nama, punya marga, punya bangsa, punya martabat. Nabi ingin nikahkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budak.
Walaupun aslinya bukan budak, diculik pas lagi kecil, dijual ya. Budak statusnya. Keluarga Zainab agak berat, tidak kufu. Ada mantan budak nikah sama Zainab. Turun ayat. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak boleh ada mukmin dan mukminah kalau sudah Allah dan Nabi memutuskan mereka nak milih-milih, tak boleh. Kalau Nabi udah ngomong A. Ini keluarganya asal berat, akhirnya kawin. Walaupun setelah kawin tadi tidak berapa lama, ZTW datang ke Nabi, ya Rasulullah aku udah sanggup. Apa? Ya bukan sederajat. Akhirnya sabar, kata Nabi sabar. Akhirnya tidak sanggup, ya Rasulullah udah mentok, udah diceraikan. Selesai diceraikan, dinikahi sama Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya istri yang wali nikahnya langsung Allah itu Zainab bintu Jahash. Ketika Zaid selesai urusannya dengan Zainab, kata Allah, zawwajnakaha. Kami nikahkan Zainab kepadamu wahai Muhammad. Di skenario itu aku jalan, Nabi tahu padahal ini bakal jadi bininya. Cuma itu emang apa cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Barirah nanya, ya Rasulullah, ini perintah atau bukan? Kalau perintah ya sudah, mau tidak mau. Lah kata Nabi, innama ana ashfa. Nah, aku cuma memberi kesian namun si murid ini. Kata, berarti bukan perintah. Kata Barirah, la hajata li fi. Aku tak butuh lagi mau dia Rasulullah. Udah. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syarqawi, wa annal muslima la yu'ayyaru bi hubbil muslimah wa in afrata fihi ma lam ya'ti muharraman. Dari hadis ini itu banyak faedah-faedah yang diambil. Al-Imam Asy-Syarqawi beliau menyebutkan dari hadis, dari cerita ini 400 faedah yang diambil dari cerita ini. Jadi itulah luasnya hadis Nabi Muhammad SAW. Kita ni yang kita baca cuma sikok syarah yang Al-Faqir baca. Itu pun cepat-cepat bacanya. Kalau kita baca syarah-syarah yang lain, waduh luar biasa. Al-Imam As-Suyuti, beliau dari hadis ya Aba Umair ma fa'alan nughair, itu bisa ngarang risalah karangan kecil mengumpulkan 70 faedah. Nabi ketemu adiknya Anas bin Malik lagi main burung kecil, anak burung. Sama Nabi ditegur, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan nughair, anak burung yang kau punya itu? Udah itu cuman. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Imam Suyuti punya karangannya dicetak. 70 faedah dari 3-4 kalimat tersebut yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah luasnya hadis Nabi. Jawami'ul kalim. Termasuk pemberian Allah kepada Nabi, Allah berikan Nabi Muhammad jawami'ul kalim. Omongannya pendek, singkat tapi padat. Ini dari cerita ini, cerita cintanya Mughith ke Barirah, dan Nabi nawarkan bagaimana, apakah kau mau rujuk, itu 400 faedah diambil. Salah satunya tadi, boleh hakim memberikan syafaat. Istilahnya ngakurkan kedua orang yang lagi ribut. Tapi tidak boleh hakim maksa, tidak boleh. Tidak boleh hakim maksa. Dengan bukti Nabi tidak maksa. Ini murni kehendak Barirah, haknya Barirah. Barirah nak balik apa tidak? Tidak galak ya Rasulullah, ya sudah. Dia tidak galak, ya sudah, hak Barirah. Wa annal muslim, faedah juga seorang muslim itu tidak la yu'ayyar, tidak patut dicela atau tidak jadi muslim yang tercela ketika dia mencintai muslimah. Jadi cinta mati tidak apa-apa. Itu. Walaupun yang dia cintai tadi tidak cinta sama dia. Buktinya Nabi ini. Nabi tidak marahi Mughith, tak boleh kau cinta sama orang yang tidak cinta sama kau, tidak. Mughith ini ngejar-ngejar Barirah sampai nangis-nangis. Dijingok sama Nabi. Wa in afrata fi, walaupun cinta tadi berlebihan, selagi malam ya'ti muharraman, selagi tidak mendatangkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mughith tidak sampai masuk ke rumahnya maksa, tidak. Cuman jalan di belakangnya minta Barirah, ayo kita balik, dah galak, ngejar istilahnya. Tidak apa. Tapi bahkan dalam hadis lain Nabi sebutkan, barang siapa yang mencintai seseorang, fa'affa, tapi dia pendam. Kalau dia ungkapkan, misalkan bisa jadi maksiat, dia pendam, kata mahu, dia simpan, mata syahidan. Ini termasuk yang meninggal syahid itu yang
meninggal karena cinta. Tapi bukan syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Artinya dapat pahala syahid. Dia cinta, dia pendam. Dia pendam. Kalau gentle itu sebenarnya datangi, lamar, kan jadi itu. Itu kalau gentle. Ditolak misalkan. Ya sudah, kalau ditolak seharusnya kalau landang banyak Cino ya dah. Sekarang ini 1:50. Jangan sampai gagal sikok Tino nolak, galak kawin akhirnya. Cuman umpama dia cinta mati sama Tino ini. Tidak galak selain kecuali betin, tapi dia tahan dirinya tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah sampai meninggal mata syahidan. Kata Nabi, dia meninggal dalam keadaan syahid. Karena dia jago rasa cinta tadi, tetap tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kata Imam Syarqawi, tidak apa-apa muslim cinta sama muslimah walaupun cinta tadi cinta berlebihan selagi tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal. An Abi Hurairah an Sahal. Sallallahu alaihi wasallam. الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. Hasbuk. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي هنا أسود فقال هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها الله؟ قال نعم. قال فأتى ذلك. قال لعله نزعه عرق. قال فلعلك هذا نزعه عرق. Datang laki-laki ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya anak barusan lahir, hitam legem ya Rasulullah, sedangkan aku putih. Ingin tidak galak akui. Cuman itu alasannya. Anakku hitam, aku putih ya Rasulullah. Macam mana ini? Kata Nabi, lihat ini termasuk dalil luasnya ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan tengok Nabi. Kita kalau perhatikan bahkan Al-Imam Syekh Muhammad Awwamah, Syekh Muhammad Awwamah atau Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru beliau, itu punya karangan bagaimana tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Nabi mendidik. Nabi didik dari jawaban. Jadi banyak yang bertanya Nabi. Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Datang anak. Macam mana ya Rasulullah, aku punya anak. Nuduh bininya maksudnya. Apakah bini aku selingkuh dengan budak? Aku putih, bini aku putih. Anaknya hitam. Afrika. Misalkan. Apa jawab Nabi? Halaka min ibil, kau punya unta tak? Kata Nabi. Kau punya unta tak? Punya ya Rasulullah. Lihat Nabi, jauh kan ke unta sana. Hal fiha min awraq. Kata Nabi, unta kau itu, kan dia punya unta banyak. Ada tak yang warnanya awraq? Awraq itu mafi laudihi bayat ila sawad. Putih kehitaman. Putih kehitaman. Kata Nabi, macam mana unta kau ini punya warna cak itu, sedangkan bapak emaknya warnanya tidak cak itu. Dia ini terkenal dengan pengembala unta. Banyak untanya. Macam mana? Jawab sama dia. La'allahu naza'ahu irqud. Ya Rasulullah, mungkin nenek moyangnya yang cak itu. Bapak emaknya tidak cak itu, nenek moyangnya yang cak itu. Nah, fala'alla ibnaka hada naza'ahu irqud. Berarti mungkin nenek moyang anak kau itu ada yang hitam itu. Jadi nurun ke situ. Nah, ini. Jadi keturunan nyambung itu. Keturunan ngambil dari bapak emaknya, dari hijit, dari kakek neneknya. Tidak dari kakek neneknya ke buyutnya. Terus ibnaka hada nazau yakun. Kata ulama ini menunjukkan tidak bisa kita suami menuduh istri dengan alasan cuman karena anak tidak mirip sama dia. Dan itu pernah terjadi. Munafik itu paling sering demen ganggu Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang tadi bernama Zaid bin Harithah itu sebelum nikah dengan Siti Zainab udah nikah dengan Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, yang ngasuh Nabi. Ummu Aiman ini Habasyi, Ethiopia, coklat kehitam-hitaman. Sudan, Somali itulah. Sedangkan Zaid bin Harithah belagak bule. Nikahlah, punya anak Usama mirip ibunya.
tidak mirip bapaknya, mirip ibunya. Tidak bagus, tidak boleh. Munafik mulai nak ganggu Nabi. Kehabisan cara, oh kita sekarang ganggu yang dicintai sama Nabi, Z dan anaknya. Disebarkan isu Usama ini bukan anaknya Z. Artinya apa? Artinya istrinya Z selingkuh. Kan terganggu. Keluarga diusir terganggu. Nabi juga terganggu karena Z mantan anak angkat Nabi. Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah yang ngasuh Nabi. Ini keluarga Nabi kalau istilahnya. Nabi kawin terganggu Nabi. Akhirnya suatu hari Z sama Usama lagi tidur di masjid. Tidur di masjid nutup kepalanya galau. Sampingan tidurnya ini. Nah, ada dulu ilmu di Arab itu namanya al-qafi. Tidak tahu sekarang ada beda. Qafi itu wong bisa bisa tahu dari telapak kaki. Oh dia ini anak dia. Cuman dari telapak kaki. Tanpa melihat muka, tanpa melihat kulit, tanpa melihat telapak kaki. Masuk. Aduh, wong Arab ini badui ahli qafi, al-qaif kalau bahasa isim fa'ilnya. Masuk ke masjid. Pas masuk ke masjid, nyingok Z sama lagi tidur bersampingan, kakinya main. Kepalanya, badannya ditutup gitu. Dia nyingok kakinya berdua. Oh, ini anak dari si bapak. Ini bapak, ini anak. Tahu. Tanpa melihat kulit, tanpa melihat muka. Dari telapak kaki tahu. Ini anak dan ini bapak. Artinya mereka ini bapak anak. Itu. Sampailah cerita itu ke Nabi. Nabi senang. Kenapa? Nabi tidak percaya dengan tuduhan munafik. Cuma kan untuk membantah para munafikin. Yang mengisukan Usamah bukan anaknya Z. Cuman gara-gara warna kulit yang beda. Ini wong datang ke Nabi, anak aku hitam ya Rasulullah. Cuman aku putih, bini aku putih. Kata Nabi tadi, untuk kalau ada yang warnanya agak kehitam-hitaman, enggak ada ya Rasulullah. Bapak main itu tidak terus cak mana? Ya mungkin dari dari sebelum-sebelumnya, cak itu juga anak kau. Mungkin dari yang sebelumnya. Jadi tidak bisa, bukan bukti untuk menuduh istri selingkuh hanya karena anak tidak mirip ke wong tuanya. Bukan bukti. Harus ada bukti yang lebih dari itu. Itu maksud dari cerita ini. Nah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fi hadis mutala'inain. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها وهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعاد لك. Hasbuk. Bacain satu hadis. Ummi Salamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah anna imra'atan tuwaffi zawjuha wa ala aynaiha atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'lanuhu fil hukmi qala la taktahil takhalu wa kanat kunna tamkusu fi syarri ahlasiha aw syarri baitiha fa idza kana haulun famarra kalbun famasi ba'ratin fala hatta tamdiya arba'atu ashhuri wa ashra. Nah, hasbuk. Kitabun Nafaqat, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna ترسل لكل حوبة واستر لنا الأمرات وحامل الروعات واغفر